جو ماں بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو معاف کر دے گی۔ ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ مگر ایک ذات اور بھی ہے، اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، دل میں نادم اور پریشان ہو گیا، دل میں پشیمان ہو گیا، زبان سے فکرہ نہیں بولا، زبان سے معافی نہیں مانگی، چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا، وہ پروردگار کتنا کریم ہے، فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے، کسی کو منانا اتنا آسان ہے، اس لیے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ہے وہ محبت کسی کو بندے کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے، بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے۔ اولاد بگڑ جائے وہ کہے گی یہ نصیب بچوں کے، میں تو ماں ہوں، میں کیا کروں۔ بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ اگر ماں ممتا کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے اس کے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے 100 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اولاد تھی نہیں، بیوی فوت ہو گئی، ماں باپ کا اکیلا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ محفل میں بٹھاتے نہیں کہ تو کھانستا ہے، بلغم نکالتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے، جب اس کو روٹی پکا کے دینے کو کوئی تیار نہیں، لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا، اداس ہوا، اور اس نے سوچا اوہو میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی، کاش کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا۔ اس 100 سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا اگر وہ اپنے رب کے در کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانا نہیں دیتے، تو نے اپنا جمال کہاں ضائع کیا، اپنا مال کہاں ضائع کیا، کیا ہے تمہارے پلے، اب تمہیں یہ وقت یاد آیا۔ میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ الفاظ نہیں فرماتا، بلکہ وہ اگر بوڑھا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیث قدسی اس کا جواب ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش جاتی ہے۔ اگر وہ چل کے آتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں بندے کی، میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو جو پروردگار اپنے اس 100 سالہ بوڑھے کو بھی تانا نہیں دیتے، بلکہ اور ذرا بات سن لیجئے کہ اگر یہ 100 سال کا بندہ شرابی تھا، زانی تھا، اس نے آ کے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، شریعت کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی آر نہیں دلا سکتا، تانا نہیں دلا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ گزری ہوئی زندگی کے گناہ کا کسی کو توبہ کے بعد تانا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ کی ذلت میں گرفتار نہیں فرما دیں گے۔ میرے بندے نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ سبحان اللہ، وہ کتنا بڑا پروردگار ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے آج سبق کو یاد کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط سے اثبت کر لے۔ ہمارا اس دنیا میں پالنے والا اللہ رب العزت ہے، اپنی امیدیں اللہ سے لگائیے، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجئے، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجئے۔ ہر بندے کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو کھولتے پھرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی، فقط ڈاکٹروں کو بتائی جاتی ہے، اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان حالات کو پیش کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، دیکھیے وہ پروردگار کس طرح ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔